واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ 8ویں سالانہ فہم دین کورس کا 17واں سبق پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں بیان کر دی گئیں جو کہ انسان کی ضرورت ہیں، اور وہ تمام کی تمام چیزوں کا بھی ذکر قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا گیا جو کہ ایک بندہ مومن کے لیے مہلکات ہیں، یعنی اس کو ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے جہاں انسان کی تربیت اور اس کی رہنمائی اور اس کی جو ہدایت کا سامان ہے اس کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، تو وہیں پہ جادو کے متعلق جو احکامات ہیں ان کو بھی خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ کچھ ایسے شریر کام ہیں کہ جن کا تعلق سابقہ امتوں سے ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے قبل جو پہلی امتیں ہیں ان امتوں میں وہ کام شروع ہوئے، لیکن ابھی تک وہ کام ختم نہیں ہوئے۔ آج بھی امت مصطفیٰ میں ان کاموں کا وجود پایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک جادو ہے کہ جادو کرنا، کروانا، سیکھنا، سکھانا، یہ تمام کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ساتھ خصوصی طور پہ تعلق رکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت، اور وہ جو جادو اتارا گیا دو فرشتوں پر جو بابل مقام پر ہیں، یعنی ہاروت اور ماروت۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، وہ کسی کو اس کی تعلیم نہ دیتے یہاں تک کہ وہ یہ کہتے انما نحن فتنہ، کہ جو جادو ہے یہ صرف اور صرف آزمائش ہے، فتنہ ہے، فلا تکفر، اور تم یہ کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، قرآن مجید کے اس مقام پہ رب ذوالجلال نے وہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ جس وجہ سے لوگ جادو سیکھتے تھے، لوگ ان سے سیکھتے اس چیز کو جس کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان، یعنی کہ مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈالتے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ جادو کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے خرید لیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ جو جادو ہے وہ سیکھنا اور سکھانا اتنا برا عمل ہے کہ گویا کہ انسان نے بذات خود ہلاکت کو خرید لیا، اور اس نے اپنی آخرت کی بربادی کو خود خریدا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک کیا بری چیز ہے
وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ پتہ چلا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق جادو کا کسی کو سکھانا یہ کفریہ کام ہے، یعنی جیسے ہی کوئی بندہ جادو کرتا ہے، یعنی کہ جادو پڑھتا ہے اور آگے کوئی اس سے کرواتا ہے، سیکھتا ہے، تو یہ تمام کے تمام معاملات کفریہ ہیں۔ کرنے والا بھی، کروانے والا بھی، سیکھنے والا بھی، سکھانے والا بھی، اس کی کمائی کھانے والا بھی اور جادو کی ترغیب دینے والا بھی، یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں جو اس عمل میں ملوث ہوتے ہیں، ان پر قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے اور ان پر کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں اس کو ایک عام چیز سمجھا جا رہا ہے، اور زیادہ تر اس میں جو ملوث ہیں وہ خواتین ہیں، یعنی معاشرے کے اندر اگر ریشو نکالی جائے تو خواتین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ جادو سیکھنے کو حرام قرار دیا گیا، تو جب یہ حرام ہے تو اس کی کمائی بھی حرام ہے، اس کے کروانے والا بھی حرام ہے، اور اس کو کفر کہا گیا۔ جادو کی کچھ اقسام ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہے تخییل۔ کون سی قسم ہے؟ اور یہ جو تخییل قسم ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نظر یہ آتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ اب یہ جادو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر بھی چل گیا تھا، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 ہے۔ ان کے جادو کی وجہ سے آپ کو یہ خیال دیا گیا کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ کس کے دربار میں؟ فرعون کے دربار میں۔ جب اس نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کروایا، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام برحق نبی تھے۔ اب یہ جو تخییل جادو کی قسم، جو پہلی قسم میں نے بیان کی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ہوا، یعنی ان کی آنکھوں پر فرعون کے جادوگروں کا کنٹرول ہوا۔ تو وہ جو انہوں نے رسیاں پھینکی تو محسوس ہوا کہ رسیاں بھاگ رہی ہیں، سانپ بن گئی ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب تھوڑا سا گھبرائے تو رب ذوالجلال نے فوری ان کی گھبراہٹ کو سکون میں بدلنے کا انتظام کیا۔ جو ان کے پاس عصا تھا اس کو پھینکنے کا حکم دیا، اور جس وقت وہ عصا پھینکا تو وہ عصا ان ساری رسیوں کو، یعنی ان سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی حقانیت اور ان کی نبوت کا جو دبدبہ ہے وہ سب کے اوپر دربار میں جتنے بھی جادوگر تھے اور جتنے بھی فرعونی تھے، اور فرعون ان پر غالب ہو گیا۔ تو یاد رکھیں جادو چل جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 سے یہ بات واضح ہے۔ آگے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ جو یعنی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جادو چل سکتا ہے یا جادو نہیں چل سکتا، چل جاتا ہے، لیکن آگے جو اس کی واقعہ ہونے کے بعد اس کا حکم ہے شریعت میں، وہ اگر کوئی پوچھے تو پھر یہ بتایا جائے گا کہ حرام ہے اور کفر ہے اور اس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب چل کیوں جاتا ہے؟ آزمائش کے لیے، جس طرح کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ بندے کو ایک چیز کی غلطی کے بارے میں بتا دیا، اس کے حرام ہونے کے بارے میں بتا دیا، اس کے کفر ہونے کے بارے میں بتا دیا، شریعت میں اس کی ممانعات کو ذکر کر دیا گیا، احکام واضح ہو گئے۔ اس کے بعد پھر رب ذوالجلال کی طرف سے بندے کے اوپر آزمائش ہے کہ اب جب اس کو پتہ ہے کہ فتنہ ہے، حرام ہے، کفر ہے، تو پھر یہ اس کے قریب جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ اگر جاتا ہے تو پھر میرا انکار کر کے جائے گا، اور اگر نہیں جاتا تو پھر میری تابعداری کرے گا۔ اسی لیے بندے کے کامیاب ہونے اور بندے کے ناکام ہونے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جو آزمائش کو بندے کے اوپر ڈالا ہے، تاکہ بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے بعد اچھائی کا فیصلہ کرے یا برائی کا فیصلہ کرے۔ جو جادو کی دوسری قسم ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ خبیث نفس کی طرف سے مخصوص اعمال کرنے سے وہ جادو کی طاقت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو خبیث نفس ہے نا، جتنی زیادہ گندگی ہوگی اور جتنی زیادہ غلاظت ہوگی اتنا ہی جادو جلدی اثر کرے گا، اتنا ہی جادو
زیادہ اثر کرے گا جتنی زیادہ گندگی ہوگی، اور انسان جتنا زیادہ بد عقیدہ ہوگا اس کا جادو اتنا زیادہ پر اثر ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ ایک یہودی ہے اور اس نے جادو سیکھا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک عیسائی ہے، تو عیسائی اور یہودی کے مقابلے میں یہودی کا جادو زیادہ ایکٹیو ہے، اور عیسائی اور مسلمان کے مقابلے میں عیسائی کا جادو زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس لیے آپ یہ اندازہ کر لیں، تجربہ کر لیں، نوٹ کر لیں، دیکھ لیں، اس کو آزما لیں کہ زیادہ لوگ جادو کرواتے ہیں عیسائیوں کے پاس جا کر، کہ فلاں جگہ پہ ایک عیسائی ہے اس کے پاس جا کے جادو کرواتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کا مسلمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح سکھ ہیں تو ان میں بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں یعنی اہل کتاب اور مشرکوں کا اگر مقابلہ ہو تو جو مشرک ہوگا، کٹر جو بتوں کی پوجا کرنے والا ہوگا، اس کا جادو زیادہ ایکٹیو ہوگا، اور اگر اہل کتاب کا آپس میں مقابلہ ہو یہودیوں اور عیسائیوں کا تو یہودی کا جادو زیادہ ایکٹیو ہوگا۔ جادو کے ہو جانے سے کسی کو حق نہیں مانا جا سکتا، اور جادو سے اگر کوئی کرتب چند منٹوں کے لیے ہو بھی جائے تو اس کو حقیقت نہیں مانا جائے گا، اس کو فتنہ ہی مانا جائے گا، اور اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، کچھ لوگ جو تماشبین قسم کے ہیں وہ اپنے آپ کو سنی کہلوا کے، اور اپنے آپ کو پیر زادے کہلوا کے، اور اپنے آپ کو صاحب زادے کہلوا کے، اور اپنے آپ کو شریعت کے ٹھیکیدار کہلوا کے، وہ جادو کے ذریعے کچھ کرتب اور شعبدہ بازیاں لوگوں کو، اپنے مریدوں کو، جو جاہل مرید ہے، جاہل پیر ہوگا تو جاہل مرید ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ 7 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی۔ کتنی چیزیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک، یعنی جو شرک ہے یہ بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور شرک کے فوری بعد، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کی کتنی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ شرک کے فوری بعد رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عمل کو، جس چیز کو ایک مومن کی ہلاکت بیان کیا ہے وہ ہے جادو۔ اور تیسرے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی جان کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کا مال کھانا بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور پانچویں نمبر کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سودی کاروبار بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا مجاہد جو میدان جنگ میں گیا ہو لیکن حق کا ساتھ دیتے دیتے اچانک وہ پیٹھ دکھا کر باطل کو، وہ حق کا ساتھ چھوڑ دے اور میدان جنگ سے بھاگ جائے تو اس نے بھی اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ اور ساتویں نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی پاک دامن عورت کے اوپر داغ لگاتا ہے، یعنی اس کی عزت کو تار تار کرتا ہے اپنی گفتگو سے، اس کی کردار کشی کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جادوگر، کاہن اور نجومی ان کا انجام کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نجومی کے پاس گیا وہ میری امت میں سے نہیں۔ ان کو عربی میں کہتے ہیں اعراف۔ کیا کہتے ہیں؟ اعراف۔ یہ جن سے ہم پوچھتے ہیں نجومی، جو چاند ستاروں کو دیکھ کر حالات کا جائزہ بیان کرتے ہیں، یا ہاتھوں کی لکیریں جس طرح کاہن کرتے ہیں، تو کاہن، جادوگر اور نجومی ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے خارج قرار دیا ہے۔